بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے ضمن میں وضو اور غسل کا بیان ہوا۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 کے رکوع نمبر 6 میں مائدہ کی آیت نمبر 6 کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس میں وضو، غسل اور تیمم کے احکامات ایک ہی آیت میں ہیں۔ تیمم کے بارے میں جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی لیٹرین سے ہو کر آتا ہے یا تم عورتوں سے مباشرت کر لو، پھر تمہیں غسل یا وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے سطح زمین سے قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، جس کی تفصیل یہ ہے جب وضو اور غسل فرض ہو اور اس کے لیے میل میل دور تک پانی نہ مل سکے، یا پانی تو ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، کسی اور تکلیف کی وجہ سے، یا پانی کسی کے پاس ہے بہت مہنگا ملتا ہے خرید کے بھی نہیں کر سکتا، یا یہ کہ پانی بہت ٹھنڈا استعمال کرے گا تو مر جائے گا، پھر اسے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم لفظ کو تلفظ صحیح کرنا ہے اس کا، تیمم کا معنی ارادہ کرنا بھی ہے، وضو یا غسل کی جگہ پر یہ ارادہ کر کے کرنا ہے۔ پھر ہے کہ سطح زمین سعیداً طیباً پاک ہو۔ سعید کا معنی سعد سے، صعود سے، بلندی سے ہوتا ہے۔ زمین کی سطح پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے تیمم ہو سکتا ہے، جس میں مٹی ہے، گاچنی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، چونا ہے اور یہ کوئلہ ہے، یہ بعض جگہ پہ یہی چیز ہوتی ہے زمین پر، تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ تیمم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ارادہ کرے گا، جب پانی نہیں مل رہا اور پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، میں پاکی کا ارادہ کرتا ہوں۔ وضو میں اور غسل میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا بھی فرض ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد پھر وہ چیز جس سے تیمم کرنا ہے، جیسے پہلے بتایا ہے کہ زمین کی سطح کی کوئی چیز، زمین کی سطح کی اس چیز کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو جلایا جائے، خوب اس کو حرارت دی جائے، ٹیمپریچر دیا جائے، تو نہ تو وہ جال کر کوئلہ بنے اور نہ وہ پگھلے، جس طرح کہ موم پگھل جاتی ہے یا اور دھات پگھل جاتی ہیں۔ تو ایسی چیز اس کو سطح زمین کہیں گے۔ عام طور پر مٹی ہوتی ہے، اس سے مٹی کا لفظ آتا ہے اکثر۔ اس مٹی پر یا سطح زمین کو اس چیز پر مسح کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے؟ پہلے نیت کرنی ہے، پھر دونوں ہاتھ اس پر مار کر ایک ہاتھ کا اس طرح سے مسح ہوگا کہ یا تو ناخنوں کی طرف سے شروع کریں گے اور ہاتھ کے اوپر ملتے ہوئے تمام ناخنوں سے لے کر یہاں تک، پھر یہاں پر دونوں طرف ملتے ہوئے یہاں تک کونے کے پیچھے تک اس کو ہاتھ پھیریں گے، ہٹانی نہیں، کوئی انگلی ہٹ جائے تو پھر دوبارہ لگانی نہیں ہے اس میں سے۔ یا پھر کونے کی طرف سے شروع کر سکتے ہیں، ہاتھ مارا ہے، اگر زیادہ لگے مٹی کا اس کو اس طرح جھاڑنا ہے کہ آپس میں ہاتھ بھی نہ لگیں، کسی چیز کے ساتھ نہیں لگے، اس طرح جھاڑ لینا ہے۔ پھر یہاں سے شروع کریں کونے کے پیچھے سے اور پھر اس کو دونوں طرف سے ملتے ہوئے اس طرح لائیں کہ کوئی بال برابر جگہ اس سے رہ نہ جائے جس پر مسح نہ ہو، اس طرح باہر نکال دیں۔ پتیلی کا مسح نہیں کرنا، جو خود مسح کے لیے تیار ہے مسح کرنے کے لیے۔ اب اس کے ساتھ پھر دوسرے ہاتھ کا اس طرح مسح کرنا ہے، یہ ایک دفعہ یہ اس طرح کرے، یا ادھر سے کرے تو ایسے کرے کہ کونے کے پیچھے تک ہو جائے۔ اب یہ جو مسح ہے نا، یہ دو، پہلے سب سے چہرے کا مسح ہے۔ چہرے کا مسح کرنے کے لیے بھی دیکھیں گے کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر یا سطح زمین کی چیز پر، قالین پر مٹی پڑی ہے، گرد و غبار سے بھی ہو سکتا ہے، دیوار پر گرد و غبار لگے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ مسح کریں گے مار کر۔ پہلے چہرے کا کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ چہرے پر دونوں ہاتھ اس طرح پھیرنے ہیں کہ کوئی جگہ اس کی رہ نہ جائے جہاں پر پانی یا مٹی والا ہاتھ نہ لگے، پورے چہرے پر۔ اور ایک بار، پھر ایک ہی بار ہے، وہ دھونے کا حکم وضو میں غسل میں 3 بار ہے، لیکن اس میں ایک ہی بار مسح ہونا ہے۔ ایک بار نیت پہلی، پھر دوسرے نمبر پر چہرے کا مسح اور تیسرے نمبر پر ہاتھوں کا مسح، 3 چیزیں ہی اس میں ہو جاتی ہیں اور یہ مکمل ہو جاتا ہے تیمم۔ اس کے ساتھ نمازیں پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، ایک ہی کریں۔ جب یہ
کہیں پانی نظر آ جائے یا پانی استعمال نہ کرنے کی وجہ جو تھی وہ ختم ہو جائے، بیماری تکلیف یا پانی مل گیا آسانی سے، اب وضو کرنا لازم ہو گیا، غسل تھا تو غسل لازم ہو گیا، تیمم ختم ہو گیا۔ اور باقی جو چیزیں تیمم کو وہ توڑ دیتی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں، جو جن کی وجہ سے غسل لازم آتا ہے، تیمم کے بعد بھی ایسا عمل ہو تو غسل لازم آئے گا اس پر دوبارہ نئے سرے سے۔ ایک اور چیز آتی ہے مسح، یہ تو ہو گیا ہاتھوں پر، کپڑے پر نہیں ہونا، یہ جیسے بازو اوپر کر کے کپڑے کے اس پر ہونا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کپڑے وغیرہ پر مسح کرنا، اسی ایک مثال ہے موزے پر مسح کرنا۔ موزہ جو ہے وہ چمڑے کی یا ریکسین کی ایسی جرابیں جو ان کے اوپر پانی ڈالو اندر نہ جائے، وہ موزہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ خالی عام جراب جو ہے اس پر مسح کرتے ہیں، وہ مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوتا، اس کا نام مکمل رہتا ہے۔ موزے پر مسح اس طرح ہوگا، ایک پہلی بات جو ہے کہ وہ موزہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس پر پانی ڈالے تو اندر نہ جائے اس کے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے، گٹوں سے اوپر تک ہو۔ آج کل جو چھوٹے موزے آئے ہیں نا، صرف ایڑیاں اس سے نہیں مسح ہوگا، بلکہ پورا موزہ ہو، ایڑیوں سے اوپر تک ہو۔ تیسری خصوصیت اس میں یہ ہو کہ اگر اس کو کھڑا کر کے رکھے نا بوٹ کی طرح تو وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ تین چیزیں جس میں ہوں وہ موزہ ہے جس پر مسح ہو سکتا ہے شریعت کے مطابق۔ آج کا بعض نئے جو ہیں ٹی وی والے کیا کہتے ہیں ان کو، جو بڑے بڑے بیانات دیتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جراب پہ مسح لکھا ہوا دیکھا ہے ہم نے، جی تم نے دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے اکابر علماء، محققین، فقہاء جنہوں نے فقہ کی تدوین کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ ہیں، انہوں نے آپ سے بہت زیادہ پہلے پڑھا ہے قرآن پاک کو، حدیث پاک اور حضور کی سنت مطہرہ کو، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ ہم ایک روایت پڑھ کر عمل کریں، اس کے خلاف 10 روایتیں موجود ہوں تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس واسطے فقہاء کی تحقیقات کو دیکھا جائے گا۔ فقہاء کی تحقیق یہی ہے کہ موضع اسی کو کہتے ہیں جو کھڑا ہو سکے، ٹخنوں سے اوپر ہو اور اس کے اندر پانی نہ جائے، ایسا موضع پہنا ہوا ہو اور دونوں پہنے ہوئے ہوں۔ کب پہننے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا یا غسل کر لیا جو کچھ کرنا تھا، اب باوضو ہے، پاک ہے، اب موزے پہننے ہیں۔ اب موزے پہننے کے بعد اب وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو دوبارہ کرنا ہے، تو وضو کر لے، باقی سارا پاؤں کو نہ دھوئے۔ پاؤں کو دھونے کی بجائے موزوں کے اوپر 3 انگلیاں جو ہیں گیلی کر کے تر کر کے سامنے سے اس طرح پھیر دے، اوپر صرف 3 انگلیاں اوپر سے اوپر پاؤں کے پشت پیر سے پھیر دے، تو اس طرح سے پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرے پاؤں کی اس طرح سے موزوں کا مسح ہو جائے گا۔ جب مسح ہو گیا تو اب وضو مکمل ہو گیا۔ اب یہ وضو مکمل جو ہو گیا ہے، یہ کب تک کیسے کر سکتا ہے؟ اگر بندہ مقیم ہے، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں موجود ہے، تو یہاں پر 24 گھنٹے تک اس کی مدت ہے۔ کب سے؟ وضو کیا ہوا تھا جب موزے پہنے تھے، ورنہ تو ہوگا ہی نہیں۔ باوضو موزے پہنے تھے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کیا تھا صبح 8 بجے، وضو ٹوٹا ہے 12 بجے، اب 12 بجے سے لے کر کل 12 بجے تک یہ موزے پہنے رکھے گا تو اس طرح وضو کرتا رہے گا تو کام چل جائے گا اس کا۔ جب وضو ٹوٹا ہے اس کے بعد 24 گھنٹے تک اس کو اس طرح استعمال کر سکے گا۔ اور جب وقت ہو گیا پورا 24 گھنٹے، وضو پہلے ہے اس کا، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں، اب کیا کرے؟ اتار کے موزے دونوں پاؤں کو دھو لے، وضو مکمل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے، ایک موزہ اتر گیا، کسی نے اتار دیا، خود اتارا یا اپنے آپ اتر گیا، اب دونوں پاؤں کے موزے اتار کر دھونے پڑیں گے، پھر وضو مکمل ہوگا۔ سونے سے ویسے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر موزہ پھٹ گیا، اتنا کہ چوتھائی حصہ اس کا کھل گیا، چر گیا ہے کسی طریقے سے، اب دونوں موزے اتار کے پاؤں دھونے پڑیں گے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اگر سفر پر ہے بندہ، سفر شرعی یہ ہے کہ 92 کلومیٹر جو ہے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے باہر جانا ہے، نکل جائے گا۔ جب اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے نکل جائے تو سفر شروع ہو گیا۔ اب سفر شروع ہو گیا ہے، موزہ پہنے ہوئے ہیں اور موزے جو ہیں ان پر مسح کیا ہوا ہے، نکل گیا۔ سفر میں کئی جگہ پر اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، سو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز پڑھنے وضو کرنا ہے،
72 घंटे तक وہ موزے پہنی رکھے گا، اس کو مسح کرے گا اور اس کا وضو اترے گا، یعنی کہ 3 دن 3 راتیں اس کے مسلسل سفر میں جائز ہے۔ اور گھر میں اگر ہے، اپنے گاؤں میں ہے، تو پھر 24 گھنٹے تک ہے۔ پھر اس کے بعد وہی ہے، اگر 72 گھنٹے ہو گئے، باہر گیا ہوا ہے، وضو ہے، تو پاؤں سے موزے اتار کے دوبارہ دھو لے اس کو، یا ایک موزہ اتر گیا دونوں اتار کے دھو لے، اور اگر دوبارہ وضو کرنا ہے تو موزے اتار کے دوبارہ وضو کرے گا۔ اس طرح سے موزے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کا صدقہ میں مسائل شریعت سمجھنا اور مسائل کرنا نصیب فرمائے۔